اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کی جو ہماری سورہ ہے وہ جز 30 کی سورہ اللیل اور اس کا نمبر ہے 92۔ تو انشاءاللہ نکالیں، ترجمے سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم، یہاں پہ ہم نے اب تو اتنا اچھا ہمیں اس کی سمجھ آ چکی ہے کہ جز 30 میں زیادہ تر دیکھیں صورتیں جب بھی شروع ہو رہی ہیں واو کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے قسم، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اس سورہ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللیل، رات کی، اذا، جب، یغشا، وہ چھا جائے، غشی سے، آپ نے دیکھا نا غشی بھی جب کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، غشی بھی چھا جاتی ہے نا، انسان بے ہوش ہوتا ہے، وہ آنکھ کھلتی ہے پھر ہوش میں آتا ہے پھر بے ہوش ہوتا ہے، تو غشی کے دورے جیسے پڑھتے ہیں، عقل پہ چھا جاتی ہے نا وہ چیز۔ اور النہاری، دن کی، اذا، جب، تجلی، روشن ہو، اور ما، جو، یا جس نے، خلق، پیدا کیا، الذکر، ذکرہ کہتے ہیں مذکر جیسے ہمارے اردو میں ہوتا ہے نا، تو اسی سے ہے نر کو، والانثی، اور مادہ یعنی کہ مؤنث۔ تو ایک طرح سے کیا ہو گیا، ذکرہ ہو گیا مرد کے لیے، والانثی ہو گیا عورت کے لیے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ خالی مرد عورت کی صرف بات نہیں ہو رہی، پوری خلقت کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں جانور وغیرہ سب آ جاتے ہیں، تو ان میں بھی تو مذکر مؤنث ہوتے ہیں نا۔ انا، بے شک، سعیکم، سعی، کوشش، کم، تمہاری، لشتہ، طرح طرح کی ہے، یہ متفرق ہے۔ فَأَمَّا، سو، من، جس نے، آتا، دیا، واتقى، اور پرہیزگار بنا۔ ہم نے ورڈ ہمیں پتہ ہے نا، ہم جس کو کہتے ہیں متقی، تو متقی وہی چیز ہے، یہ اتقا یعنی کہ پرہیزگار بنا۔ وصدق، اور سچ جانا یا تصدیق کی، بالحسنى، نیک بات کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، فا ہے شروع میں تو اس کا معنی ہوگا پس، سین آگے جو آتا ہے اس کا معنی ان قریب، نون ہے اس کا معنی ہم، آگے کیا بچ گیا، یسر، یسر جو ہے وہ ہوتا ہے آسانی کے لیے، اینڈ پہ دیکھیں ہو ہے تو اس کا معنی ہوگا اس کے، اس کے لیے، پس یعنی کہ پورے کو اگر ہم کریں تو پس ان قریب ہم آسانی کر دیں گے اس کے، للیسرا، لا ہے شروع میں تو لیے، یسرا آسانی، پہنچانا، آسانی میں پہنچنا۔ اس کو ہم نے اسی طرح ہی لکھنا ہے، آپ کو مطلب چاہے صحیح طرح پراپر سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا ورڈ کی، یہ گرامر کی چیز ہے، تو اس میں اینڈ پہ نہ آنا ضروری ہوتا ہے، تو آسانی میں پہنچنا۔ اور اما، وہ، من، جس نے، بخیلا، بخل کیا، واستغنا، غنی سے ہے اور بے پرواہ بنا رہا، بے نیاز رہا، اور کذبا، جھٹلایا، بالحسنى، نیک بات کو یا اچھائی کو۔ فسا، یہ وہی بات جو بالکل وہی ورڈ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ، پس آسان کر دیں گے، ان قریب بھی لکھنا ضروری ہے، پس ان قریب آسان کر دیں گے اس کے لیے، للعسرا، سختی میں پہنچنا، اور یہاں پہ اسرا کا معنی جو ہے نا وہ گناہ سے بھی ہوگا، تو سختی یا گناہ۔ وما، اور نہیں، یغنی، فائدہ دے گا، انہو، اسے، مالہ، مال اس کا، اذا، جب، تردہ، وہ گرے گا، یہ ایسا گرنا ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے گرنا، جیسے کسی سلوپ سے آپ بڑی تیزی سے نیچے گرتے ہیں نا، یہ اس طرح کے گرنے کو کہتے ہیں۔ انا، بے شک، علینا، ہم پر، للہدا، ہدایت دکھانا، ہدایت دینا، وَإِنَّا، اور بے شک، لنا، لیے ہمارے، للآخرۃ، آخرت، والأولی، اور دنیا۔
فَأَنذَرْتُكُمْ پس ہم نے ڈرا دیا کم تمہیں نارن آگ سے تلظا بھڑکتی ہوئی لا نہیں یسلا داخل ہوگا ہا اینڈ پہ ہا ہے تو اس کا معنی اس میں الا مگر الاشقا جو بہت ہی بڑا بدقسمت یا بدبخت ہے الذی جس نے کذبا جھٹلایا وتولا اور منہ پھیرا وسیجنبھا اور عنقریب بچا لیا جائے گا الاتقا اچھا اس میں ہاں بھی اینڈ پہ بچا لیا جائے گا اس سے الاتقا جو بڑا پرہیزگار ہے وہی جو ورڈ ہے نا تقوی سے یہ بھی وہی ہے الذی جو یؤتی دیتا ہے مالہ مال اینڈ پہ ہوا تو اس کا معنی اپنا یتزکا تاکہ پاک ہو وما اور نہیں لأحد کسی ایک کا عندہ اس پر من کوئی نعمت احسان تجزا جس کا بدلہ دیا جائے اللہ مگر ابتغاء حاصل کرنے کے لیے وجہی رضامندی ویسے تو وجہ جو ہوتا ہے چہرے کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ رضامندی کے لیے آئے گا ربی رب اپنے کی الاعلی جو سب سے بلند ہے والا سوف اور البتہ ان قریب ضرور یردا وہ راضی ہوگا تو یہاں پر ہماری ٹرانسلیشن ختم ہوئی انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 1 ہم نے دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس پہ کہ جب بھی قسم آتی ہے تو قسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو کوئی جواب قسم بھی ہوتی ہے کہ کسی چیز کے اوپر قسم کھائی جاتی ہے جیسے ہم عام روٹین میں بھی قسم کھاتے ہیں تو اس میں بھی اب ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ قسم تو کھا رہے ہیں لیکن کس چیز پہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں آپ سب لوگ بھی سرچ کریں اور اپنا اپنا پھر آنسر اگر آپ اس میں گروپ میں ڈال دیں کون سی آیت ہے جو جواب قسم کے اندر آئے گی یہاں پہ تو سٹارٹ ہوتی ہے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے آیت نمبر 2 میں ہے اب اچھا آیت نمبر 2 جو ہے اس میں قسم کھائی جا رہی ہے دن کی پہلی آیت میں قسم کھائی گئی تھی رات کی آیت نمبر 2 میں قسم کھائی جا رہی ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے تجلی کا مطلب روشنی نور اب یہ دو چیزیں بتا کر کیا ہے رات اور دن دیکھیں اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی دو نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں دن کا اور رات کا آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بتائی اور جس نے پیدا کیا مذکر اور مؤنث کو یعنی کہ نر اور مادہ کو تو یہ 3 چیزیں بتا کے کہ جو اس نے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی قسم کھائی گئی ان کی اب آیت نمبر 4 کو چیک کریں آیت نمبر 4 میں کیا کہا جا رہا ہے ان سعیکم لشتا یہ ہے جواب قسم آیت نمبر 4 کہ یہ سب چیزیں بتا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ البتہ تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں ہر بندے کی کوششیں فرق ہیں جو شتا کا لفظ یہاں پہ ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے مختلف متفرق الگ الگ ہونا بکھرا ہوا یہ تو اس سے یہاں پہ یہ کہ ہر انسان کی جو کوشش ہوگی وہ فرق ہوگی اور یہ جو ورڈ ہے نا سعیکم سعی آپ کہتے ہیں دوڑ دھوپ کرنا کسی چیز کے لیے محنت کرنا اور ہم سعی کہتے ہیں جب ہم جاتے ہیں عمرے کے لیے تو وہاں بھی کرتے ہیں نا عمرے میں بھی سعی کرتے ہیں اس میں بھی آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ تیز تیز چلتے ہیں تو جو سعیکم کوشش تمہاری دوڑ دھوپ تمہاری جو بھی ایفرٹس آپ کرتے ہیں وہ ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ قسم کھائی
کہ ہر بندہ جو اس دنیا میں ہے اس کے اعمال بھی فرق ہیں، اس کی کوششیں بھی فرق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے جوڑے بتا کر گواہ بنایا اس چیز کو کہ ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر ایک نظام جو ہے اس کو، نظام زندگی جو ہے اس کو مکمل کرتی ہے۔ کیسے ہم بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ اب دیکھیں کہ رات ہے تو رات اور دن، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان دونوں میں سے ایک چیز پک کر لیں۔ اگر دن ہے تو اس کے ساتھ رات بھی بہت ضروری ہے، رات ہے تو اس کے ساتھ دن بھی بہت ضروری، دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ دن میں سارا دن محنت کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، امیجن کریں ایسے لوگوں کو جو لیبر ورک کرتے ہیں، جو باہر جاتے ہیں محنت مزدوری کر کے تھکے ہوئے جب آتے ہیں، اس وقت ان کے لیے رات کی نیند جو ہوتی ہے وہ کتنی بڑی ایک بلیسنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بنائی نشانیاں، کہ رات کے بغیر دن مکمل نہیں ہوتا، دن کے بغیر رات مکمل نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ نر اور مادہ کا، تو اب دیکھیں کہ جب نر اور مادہ میں سے ایک ہی چیز ہوگی دوسری نہیں ہوگی تو پھر یہ سوسائٹی یا معاشرہ کیسے بنے گا، کیسے نسل آگے چلے گی؟ اگر سارے مرد ہی مرد ہو جائیں، ہر طرف عورتیں ہی نہ ہوں، یا عورتیں ہی عورتیں ہوں تو مرد نہ ہوں، تو ایک چیز دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہے، اور اسی سے پھر جو ہے ایک نظام جو ہوتا ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ اور ہر چیز کی تکمیل آپ دیکھیں کہ اس کے جوڑے سے ہوتی ہے۔ ایون آپ نے پلانٹس کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہم لوگ جب گارڈننگ کرتے ہیں تو ہم کچھ ٹریز لگاتے ہیں یا کچھ پودے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک نر پلانٹ ہو اور ایک مادہ پلانٹ ہو۔ درختوں میں بھی ایک اسی طرح ہی اس کو کہتے ہیں کہ ایک میل ہے، ایک جو ہے اس میں فیمیل پلانٹ ہے، کیونکہ وہ پولینیشن کے لیے ضروری ہوتی ہے یہ چیز۔ اور سم ٹائم اگر ایک ہی آپ نے لگا دیا ہے اور آپ کو اس کے پاس دوسرا پلانٹ نہیں ہے تو وہ پھر گرو نہیں کرتا یا اس پہ فروٹ ہی نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اس چیز کے ساتھ کیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے بندوں کو آزادی دی، اختیار دیا، فری ول دی ہے، جس کی بنا پر ہر کوئی اچھا کر رہا ہے، کوئی برا کر رہا ہے، یعنی کہ ہر بندہ اپنے اپنے طرف لگا ہوا ہے، کوئی اچھائی کی طرف چل رہا ہے، کوئی برائی کی طرف چل رہا ہے۔ تو کیا بات اس سے ہمیں معلوم ہوتی کہ غرضی کے سب کی کوششیں فرق ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ چلیں ایک تو اوورال ہم سب کا دیکھتے ہیں کہ سارے لوگوں کی کوشش فرق ہیں۔ اگر آپ خالی مردوں کو دیکھ لیں تو مردوں کے اندر بھی کچھ مردوں کی کوششیں کسی اور طرف کی ہیں، کچھ کی کسی اور طرف کی ہیں۔ کوئی بندہ دین میں ہے، کوئی بہت زیادہ دین میں ہے، کوئی اتنا دین میں ہے کہ وہ دن رات ایک کیا ہوا ہے، اور کچھ ہیں وہ جتنی اپنی ہمت کے مطابق تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، کچھ ہیں جو بالکل بھی نہیں ہیں۔ عورتوں میں بھی اسی طرح سے ہے کہ عورتیں بھی جو ہیں، ہر عورت کا لیول ڈیفرنٹ ہے۔ ہم میں سے ہمیں نہیں پتا ہمارے گھروں میں کیا کیا سرکمسٹانسز ہیں، اور ان کے مطابق پھر ہماری آگے کی جو کوششیں ہوتی وہ ہم کرتے ہیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر بندے کی کوشش فرق ہے، اور آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی فرق کو مزید الیبوریٹ کر کے بتایا ہے کہ کیسے اب فرق ہیں۔ تو اب آیت نمبر 5 کو ہم دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس لیکن جس نے عطا کیا اور وہ بچ گیا۔ عطا کیا، کیا عطا کرنا ہم بھی کہتے ہیں نا، عطا کرنا، دینا کسی کو کوئی چیز۔ تو جس نے دیا اللہ کی راہ میں، بیسیکلی بات کی جا رہی کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور وہ بچ گیا، یا اس نے بچنے کی کوشش کی۔ یہ جو ورڈ ہے اتقا، اس کا معنی ہے بچنے کی کوشش کرنا۔ اور کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے، بری چیزوں سے بچنا۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ اسی بندے کی آگے کنٹینیویشن ہے کہ جس نے عطا کیا اور بچنے کی کوشش کی۔ آگے 6 آیت میں کہہ رہے ہیں اور تصدیق کی، اس نے بھلائی کی۔ تو یہاں پر بھلائی سے جو معنی ہے وہ اس کا معنی ہے دین کی اچھی چیزوں کو سچ جاننا، ان کو کنفرم کرنا کہ ہاں ہمارا دین جو ہے یہی سچا دین ہے، جو شریعت ہے یہی بیسٹ ہے، اس چیز کی تصدیق کرنا۔
اور جو حسنہ کا ورڈ اس میں یوز کیا گیا، حسنہ ہمیں پتہ ہے نام بھی لوگ رکھتے ہیں، اور حسنہ کے ایکچوئل معنی کیا ہوتے ہیں؟ بہت ہی پیاری کوئی چیز، لیکن وہ چیز جو یہاں پہ ہوگی وہ مؤنث ہوگی، تو بہت ہی پیاری مؤنث چیز کے لیے یہ آتا ہے۔ تو اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں یہاں پہ؟ اس سے مراد نیکی، بھلائی، خیر، شریعت، اچھائی، ہمارا دین جو ہے دین اسلام، یہ بھی حسنہ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو حسنہ کا معنی ہم نے دیکھا بھلائی، تو بھلائی میں دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ بھلائی کے اندر ایک تو نمبر 1 ہماری چیز آتی ہے عقیدہ، کہ انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ پھر دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے اخلاق، کہ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ تھرڈ چیز بھلائی کے اندر آ جاتی ہے اعمال، ہمارے اعمال کیسے ہیں، جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ نیکی والے ہوں۔ آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پس جو معنی پہلے اس کا دیکھ لیں، پس ان قریب ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے اس کو، سب سے زیادہ آسان کے لیے۔ تو کس کے لیے آسان کر دیں گے؟ اس کا جواب جو ہے نا اوپر کی آیات 5 اور 6 میں ہے، کہ جو بندہ یہ 2 کام کرے گا جو اس نے 5 اور 6 میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، جو بندہ یہ کام کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ کیا ہے سب سے زیادہ آسان چیز؟ ہمارا دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ اس پر چلنا اس بندے کے لیے آسان کر دیں گے، کہ پھر اس کو دین پہ چلنا مشکل نہیں لگے گا۔ کبھی ہم نے سنتے ہیں لوگوں سے، بات کرتے ہیں لوگ کہ دین پہ چلنا بہت مشکل کام ہے، بڑی اس میں ریسٹرکشنز ہیں، بہت زیادہ احکامات ہیں، بہت مشکل دین پہ چلنا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیوں یہ کس کے لیے مشکل ہوتا ہے؟ اسی کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ جو بندہ پوری طرح اندر نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ ایک چیز میں پوری طرح کنفرم کر دیتے ہیں، آپ اسے دل سے سچا جانتے ہیں، پھر آپ کو وہ چیزیں مشکل نہیں لگتی۔ اور یہ جو ورڈ ہے نا یسرا، اسی سے ہی یہ اس کا ہے یسر۔ فَسَنُ یسرہ کے اندر بھی جو ورڈ ہے نا، یہ دونوں میں معنی جو ہیں یسر ہے۔ تو یسر جو ہوگا اس کا معنی ہوتا ہے آسانی، آسانی کرنا۔ اور آسانی یہاں پہ کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے؟ نیکی کے راستے پر چلنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین یعنی کہ دین اسلام دیا گیا تھا، شریعت دی گئی تھی، وہ بہت آسان ہے، قابل عمل ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ انسان کوئی عمل نہ کر سکے۔ تو پھر جو بندہ اوپر کے 2 کام دونوں آیتوں میں جو بتائی گئی چیزیں وہ کر لے گا، یعنی کہ وہ کیا کرے گا؟ صدق بالحسنہ کرے گا، تصدیق کرے گا۔ تو جو یہ بندہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ کر دیں گے۔ دین کو جب آپ ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کے لیے اس پہ چلنا بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی ہمیں کنفرم کر دیا کہ آپ کو سٹیپ اٹھانا پڑے گا، پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے سے آپ کے لیے دین آسان ہے تو پھر کیا، دیکھیں پھر آزمائش تو ہو ہی نہیں گئی نا، اس میں کوئی ٹیسٹ ہی نہیں رہا، کہ جب چیزیں پہلے ہی بہت آسان ہیں آپ کے لیے وہ پھر کیا مشکل ہے چلنا۔ بات تو یہی ہے کہ آپ نے پہلے ایفرٹ کرنے ہیں، آپ نے کچھ چیزیں ہیں جو کرنی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان راستے پر چلنا آسان کر دیں گے۔ کیسے مثال اس کی دیکھیں سمجھنے کے لیے؟ کچھ لوگ ہیں دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، ریگولر پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور صبح کے لیے روزانہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جن کی ہیبٹ بن گئی کہ انہوں نے ڈیلی صبح اٹھ کے پڑھنا ہے، نماز کو پڑھنا ہے، تو کیا اب ان کے لیے صبح اٹھنا مشکل ہے؟ نہیں مشکل کام نا، کیونکہ وہ ایک ان کو پتہ ہے، اور انہوں نے شروع میں مشکل تھا جب انہوں نے سٹارٹ کی نماز پڑھنے، ایفرٹس کیے انہوں نے، لیکن اب وہی نماز ان کے لیے آسان ہو گئی، انہیں پتہ ہے یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو وہ فجر کے وقت بغیر کسی
پریشانی تکلیف کے اٹھ جاتے ہیں۔ اب اس کی بنسبت آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو نماز کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، دن میں بھی نمازوں کی اتنی احتیاط نہیں کی، کبھی مل گئی ٹھیک ہے، اگر باہر نکلے تو قضا بھی کر لی، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اسی طرح کے لوگ جو صبح میں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی فجر کی مس بھی ہو گئی تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جو کبھی پڑھ لی کبھی نہیں، تو آپ دیکھیں ایسے لوگوں کے لیے صبح کی نماز کتنی بھاری ہوتی ہے، کتنی مشکل ان کے لیے نماز صبح کی پڑھنی۔ اور ان سے پوچھیں اور ایک آپ ان سے پوچھیں جو ریگولر پڑھتے ہیں، تو دونوں کی فرق ہو گیا نا چیزوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرتے ہیں جو خود اس کے لیے ایفرٹ بھی کرتے ہیں چلنے کے لیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک نماز ایک مشکل کام ہے مگر فرما بردار بندوں کے لیے نہیں، جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں، باقی سب کے لیے نماز بڑی مشکل ہے۔ تو دین پر عمل کرنا آسان ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہی سچ ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے، تو آپ کو پہلے تصدیق کرنی ہوگی، اپنے دل میں اس کو صحیح اور سچا دین جاننا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دیں گے۔ اب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کمپیریزن میں ایک دوسرے بندے کی مثال بتا رہے ہیں۔ اب یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم بات کس چیز کی پیچھے کر رہے تھے کہ ہر بندے کی کوششیں فرق ہیں۔ تو یہ ایک تو وہ بندہ تھا جس نے پیچھے کی آیات میں کوشش کی۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور وہ جس نے بخل کیا اور وہ بے نیاز رہا، بے پرواہ رہا بیسیکلی۔ تو یہاں پہ یہ کہ وہ بندہ جو بخل کرتا ہے، تو بخل یہاں پر جو بخل کا ورڈ یوز کیا گیا اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو مال بھی ہے کہ وہ اپنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا۔ دوسری چیز بخل میں جو آ جاتی ہے وہ انسان کی کوششیں، آپ کے ایفرٹس ہیں، یعنی کہ جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی، اللہ نے آپ کی جو طاقت آپ کی باڈی کے اندر دی اللہ تعالیٰ نے، آپ ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے یا ان کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ایک مال بھی ہے اور ایک آپ کی ایفرٹس بھی ہیں۔ تو جس نے اللہ کی راہ میں کوشش ہی نہ کی، ایفرٹ ہی نہ کی، تو پھر آپ دیکھیں کہ آگے کیا اس کا انجام ہوگا۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کی آیت میں بتا دیں گے کہ کیا اس بندے کا حال ہوگا کہ جو بالکل بھی ایفرٹ اس میں نہیں لگاتا۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ جب جو انسان اپنے جسم کی طاقت لگاتا ہے، یعنی کہ اللہ نے آپ کو جسم میں جتنی آپ کو ابیلٹی دی ہے، آپ کی کیپیبلٹی جتنی ہے، آپ اس کے مطابق کام کرتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح محنت کرنا بھی صدقہ ہے۔ آپ جو اپنا مال، طاقت، اپنی انرجی لگاتے ہیں، یہ سب چیزیں صدقے کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو جب بھی کبھی آپ اپنا اگر کسی کے لیے بھی اپنا تھوڑی کمفرٹ زون سے نکل بھی جائیں اور کسی کے لیے کوئی کام کرنا بھی پڑ جائے آپ کو، تو آپ یہی سوچیں کہ میں صدقہ کر رہی ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی، میرے پاس چلیں طاقت ہے یا میرے پاس مال ہے، تو میں اگر کسی کے لیے کر رہی ہوں تو یہ بھی آپ کا صدقہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ جو ورڈ ہے نا استغنا غنی سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بے پرواہ ہونا، اور یہ اس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، بس ٹھیک ہے جو کچھ ہے میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کچھ بھی نہیں اور چاہیے۔ تو ایسے لوگ کبھی بھی ایفرٹ نہیں کرتے آگے ہونے کی، وہ جس پہ بھی ہیں وہ اپنے آپ کو یہی سمجھیں کہ میں نے بس جتنا محنت کر دی بہت ہے، اتنی بھی بہت ہے بس، اور مجھے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی۔ تو جو بندہ یہ کام کرے گا، اس کے بعد اگلی آیت میں ایک اور چیز بھی ہے جو وہ کرتا ہے، آیت نمبر 9 میں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور وہ جھٹلاتا ہے کس کو؟ حسنہ کو، نیک بات کو، بھلائی کو۔ اور اس کے کمپیریزن میں ہم نے پیچھے دیکھی تھی کہ وہ بندہ کیا کرتا تھا جو گناہوں سے بچتا تھا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تھا، وہ کرتا تھا صدق بالحسنہ، وہ تصدیق کرتا تھا بھلائی کی، اور یہ بندہ جھٹلاتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی شریعت کو جھٹلاتا ہے، نیکی کے کاموں کو جھٹلاتا ہے۔ تو جو بندہ یہ کام کرے گا جو آیت 8 اور 9 میں بتائے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى،
پس ان قریب آسان کر دیں گے ہم اس کے لیے. پیچھے والے بندے کے لیے بھی آسانی کی تھی نا اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے بھی آسانی ہو رہی ہے. دیکھیں کس چیز میں ہو رہی ہے، للعسرا. پچھلا کیا تھا، للیسرا، یا کے ساتھ یسرا، یسر سے ہے جس کا معنی آسانی، اور یہ عسر جو ہے یہ تنگی ہوتی ہے، سختی، تنگی، بہت سخت. اور عسر کے معنی یہاں پر جو ہیں وہ گناہ کے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے راستہ گناہ پہ چلنے کا، مشکل کا. ہر ایک کے لیے آپ کو پتا ہوگا وہی راستہ آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ بنا ہے. یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پلان کیا، پروگرام کیا، اور وہ بندہ اسی طرف چلتا ہے بآسانی. تو برائیوں کا راستہ اس بندے کے لیے آسان ہو جائے گا جو یہ والے کام کرے گا. سب سے پہلے تو دین کو ہی جھٹلا دے گا، ظاہر ہے وہ دین پہ ہی اس کا ایک یقین ہی نہیں ہے، تو اس کو تو پھر آخرت پہ بھی یقین نہیں، تو وہ کیوں اپنے اعمال کو بدلے گا. نیکی اور بدی دو ڈفرینٹ راستے ہیں، لیکن دونوں راستے ہیں مشکل. لیکن جو ان میں لگ جاتا ہے، یعنی کہ جو بندہ جو راستہ پک کرے، نیکی کا کرے یا گناہ کا پک کرے، تو پھر اس کے لیے وہی راستہ جو ہوتا ہے چلنا آسان ہو جاتا ہے. کوئی بھی کام دیکھیں آپ کے لیے مشکل کب ہوتا ہے، شروع میں. جب آپ اس کو فرسٹ ٹائم کرنے لگتے ہیں نا تو کام بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن وہی کام جب آپ ریپیٹڈلی بار بار کرتے ہیں تو کام اتنا آسان آپ کے لیے کرنا ہو جاتا ہے. کوئی اب چونکہ ہم لوگ ہاؤس وائفس ہیں تو ہمارا کام کچن میں زیادہ رہتا ہے، تو اب اس کی مثال سے ہی آپ دیکھ لیں کہ جو کوئی ریسیپی آپ کو پتہ چلتی ہے، آپ فرسٹ ٹائم جب بنانے لگتے ہیں اس میں آپ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، وہ آپ کو مشکل بھی بہت لگ رہی ہوتی ہے. لیکن وہی چیز جب آپ ملٹیپل ٹائم بناتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دیکھیں اتنی آسان ہو جاتی ہے. اٹس لائک اے پیس آف کیک کہ آپ اس کو بغیر اس کو سوچے سمجھے بھی آپ بنا سکتے ہیں. گاڑی چلانا، جب آپ دیکھیں جب فرسٹ ٹائم ہم لوگوں نے جب گاڑی چلانی شروع کی تھی تو آپ سب اپنا اپنا سوچیں تو آپ کو دماغ لگانا پڑتا تھا. اچھا یہ بریک ہے، یہ ریس ہے، یہ ہے، اچھا میں نے ابھی پاؤں کہاں جائے گا، ابھی کہاں جائے گا. اب کبھی سوچتے ہیں آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہوئے، جب ڈرائیو کرتے ہیں کبھی آپ نے اس پہ سوچا ہی نہیں، آپ کا پاؤں آٹومیٹکلی ادھر چلا جاتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے ہر چیز. تو یہ کیا ہوتی چیز آسان ہو جاتی ہے آپ کے لیے. وہی کام شروع میں مشکل ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پہلا گناہ کرنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اسے ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے. پھر جب وہ 2-3 دفعہ گناہ کر لیتا ہے پھر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، ڈر اتر جاتا ہے اس بندے کا. پھر وہ اسے کسی کی پرواہ نہیں رہتی. اب کوئی دیکھتا ہے تو بھلا دیکھتے رہے، مجھے کیا، میں نے تو اپنا کام کرنا ہے. پھر وہ یہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور یہ بندے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے دل میں خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیکی کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کر دے نیکی کی، اور آپ پھر دیکھیں جب آپ ایک نیکی کے لیے سٹیپ اٹھائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بعد آپ کو دوسری نیکی کا موقع دے دیتے ہیں. آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا یہ کہ جب آپ ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں، ایک نیک کام آپ نے کر دیا نا تو آپ دیکھیں اس کے بعد آپ کو ایک اور اپرچونٹی مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور راستہ آپ کے لیے کھل جاتا ہے. پھر آپ کو کہتے ہیں اچھا ہاں یہاں بھی دے دوں، چلو اب ایک اور کسی نے بتا دیا یہاں بھی کر دوں. ایک کلاس آپ لیتے ہیں، آپ کے لیے وہ فرسٹ کلاس لینی بڑی مشکل ہوتی ہے. آپ کو ہوتا ہے پتہ نہیں میں کیسے ٹائم نکالوں گی، میں کیسے کروں گی. لیکن جب آپ اس کلاس میں آنا شروع کرتے ہیں، تھوڑا عرصہ آپ اس میں سٹیبل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں آپ سے کوئی بندہ کہے نا کہ اب ایک اور ہم ساتھ کلاس شروع ہو رہی ہے، چھوٹی ہے وہ بھی، تو آپ کہہ رہے ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے میں وہ بھی جوائن کر لوں، کیونکہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ نہیں یہ اتنا مشکل نہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. ایزی فلوئنگ ہو جاتی وہ چیز، اسی لیے چلتی ہے. ایک نا حدیث ہے اس کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو تجارت میں لگا دیتا ہے. کوئی اس تجارت میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس عذاب سے جو آخرت کا عذاب ہوگا اس سے بچا لیتا ہے. اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی سعی اور عمل، یعنی کہ اس کی کوشش اور عمل اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. یعنی کہ وہ اٹھ کے جو کام کرے گا
اسی پہ ہمارا پورا دن ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم صبح جب اٹھے تو ہم نے کس چیز کا ارادہ کیا کہ ہم نے آج کیا کرنا ہے. تو کچھ لوگوں کے جو کوششیں اور عمل جو ان کے صبح کے ہوتے ہیں وہ ان کو ہلاکت کا سبب بنا دیتے ہیں کہ وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اس کو اسی طرح ہی اب آپ دیکھیں انہی مثالوں میں ہی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزیں دی. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کے اختیار میں ہے کہ وہ مال آپ کہاں خرچیں. آپ اس مال کو اچھی جگہ پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، غلط جگہ پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. آپ وہی مال سے مسجد کی تعمیر میں پیسہ دے سکتے ہیں، آپ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں. کوئی بھی نیکی کا کام آپ لے لیں، آپ دین کو پھیلانے کے کاموں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی مال کو آپ غلط جگہ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس سے حرام چیزیں خرید سکتے ہیں، آپ اس سے جیسے بری بری جگہوں پہ خرچ کرنا، جیسے لوگ کلبز وغیرہ میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی آپ جا کے اپنا مال لگا سکتے ہیں. اپنا مال کسی اور ایسی غلط گناہ کے کاموں میں استعمال کرنا. تو انسان نے جس نے مال اچھی جگہ لگا لیا اس نے اپنا آپ بچا لیا، سیو کر لیا اپنے آپ کو. جس نے دوسری طرف لگا لیا تو آپ سوچیں کہ کہاں جائے گا. اسی طرح اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم سب کو دماغ دیا ہے، ہم سب کا لیول ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہمارا جو دماغ دیا ہے ہم اس کو اچھی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم تھوڑی سی محنت کریں تو ہم کہ نہیں مجھے یہ دین کی سمجھ لینی ہے، مجھے قرآن کو پڑھنا ہے، مجھے دنیا کا علم حاصل کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے. آپ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ میں نے لوگوں کی سروس کرنی ہے. دین کا علم دیکھیں ہمارے اپنے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی آگے اصلاح کرنی ہوتی ہے، تربیت کرنی ہوتی ہے. پھر ہم نے اپنے آپ کو آگے جہنم سے بچانا ہے، نہ صرف خود کو، اپنے فیملی ممبرز کو بھی. اسی طرح یہی دماغ آپ اور الٹے الٹے کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایول پلاننگ میں کر سکتے ہیں، جب بیٹھ کے بس لوگوں کی ٹو میں لگ جاتے ہیں پھر آپ دماغ لڑاتے رہتے ہیں اب کیا ہوگا، اب آگے کیا چیز چل رہی ہے، اس میں بس یہ وقت ضائع کیے چلے جا رہے ہیں. تو دماغ بھی دیکھیں جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی، ہم اس کو دونوں طرف استعمال کر سکتے ہیں. چوائس اللہ نے کس کو دے دی؟ بندے کو خود کو اختیار دے دیا. اب ہماری زبان بھی ہے، زبان بھی دیکھیں، آپ چاہیں تو اس زبان سے جھوٹ بولیں، آپ چاہیں تو اس زبان سے غیبت کریں، کسی کو برا بھلا کہیں، کرس کریں کسی کو، اور اسی زبان سے آپ کسی کو اچھی باتیں بھی بول سکتے ہیں. کوئی بندہ بہت پریشان ہے، اپسیٹ ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ چند ہمدردی کے الفاظ بول دیں، اچھے لفظ بول دیں جو اس بندے کو اس وقت ریلیکس کر دیں. تو یہ دیکھیں آپ نے کتنا اچھا استعمال کر لیا اپنی زبان کا. اسی زبان سے آپ سچ بھی بول سکتے ہیں، اسی زبان سے آپ قرآن بھی ریسائٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں آپ زبان سے بھی ہم کس طرح دیکھیں ہر طرف اس کو ہم لے کے جا سکتے ہیں. اور کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو زبان ہے یہی انسان کو جنت میں بھی لے کے جاتی ہے اور جہنم میں بھی لے کے جاتی ہے. اب سم ٹائم ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی چیز کو کر رہے ہیں استعمال، ادھر پتہ نہیں میں صحیح کر رہی ہوں غلط کر رہی ہوں. تو ایسی چیزوں میں آپ دیکھنے کے لیے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ بھی ایک رحمت ہے نا کہ اللہ نے ہمیں کیا چیز دی؟ استخارے کی پاور دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے کہا کہ آپ میرے سے مشورہ کر لو، میرے سے کرو، میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. تو استخارہ کرنا اتنا امپورٹنٹ کہ آپ نے کوئی چیز، ٹھیک ہے آپ نے اپنا مال بھی کہیں خرچ کرنا ہے، اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں خرچ کروں کہ نہ کروں، مجھے نہیں پتا یہ صحیح جگہ ہے نہیں ہے، اللہ سے مشورہ کر لیں. کون ہے اللہ سے بڑھ کے مشورہ دینے والا؟ کہیں جانے کا ارادہ کریں، آپ کو نہیں پتا وہ جانا آپ کے لیے بہتر ہے نہیں بہتر ہے، آپ کی آخرت کے لیے دنیا کے لیے، تو اللہ سے مشورہ کر لیں. یہ تو ہمارے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ویپن ہے جو اللہ نے ہمیں دے دیا. اب اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وما یغنی، نہیں فائدہ دے گا، انہو اس کو، مالہو مال اس کا، اذا تردہ جب وہ گرے گا، یعنی کہ جب وہ بندہ گر رہا ہوگا یا گر جائے گا تو پھر اس کا مال اس کا کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ ہم نے اور بھی سورہ میں پڑھا تھا نا مال کا، کہ اس کا مال اسے فائدہ نہیں دے گا. تبت یدا میں ہم نے پڑھا تھا یہ کہ مال فائدہ نہیں دے گا. اب دیکھیں اس سورہ میں بھی ہمیں یہی بات پتہ چلی. اب یہ جو ورڈ ہے تردہ، تردہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا. تو آپ دیکھیں کہ کیا، اور ہاں بالکل ماشاءاللہ ویری گڈ، جہنم،
جہنم میں گرنا، دوسری چیز کیا، اس سے بھی پہلے قبر میں گرنا، کیونکہ انسان قبر میں بھی گرتا ہی ہے نا، ایک طرح سے انڈر گراؤنڈ اس کو دفناتے ہیں نا، زمین کے نیچے لے جا کے دفناتے ہیں، تو وہ بھی اوپر سے نیچے چلے جانا، یعنی کہ پہلے آپ زمین کے اوپر ہوتے تھے جب آپ زندہ تھے، جب فوت ہو جاتا ہے تو اسی زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں. تو یہ دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں کہ جب وہ گر گیا، فوت ہو گیا، تو اب اس کا مال کس کام کا، وہ تو اس کے کسی کام نہیں آئے گا سوائے وہ مال جو اس نے صدقہ جاریہ میں لگا دیا، وہ مال صرف اس کو آگے فائدہ دے گا. اسی طرح وہ اولاد فائدہ دے گی جس اولاد کو اس نے نیکی کے راستے پر لگایا ہے. اور جہنم میں بھی جب انسان، اللہ رحم کرے، جو جن کو پھینکا جا رہا ہوگا، تو وہ مال جو اس نے دنیا میں اتنے دھوکے کے ساتھ ادھر ادھر لوگوں کو چیٹ کر کے، کسی کی جیسے ہوتا ہے کسی کی جائیداد آپ نے قبضہ کر لیا، زیادتی سے، دھوکے سے آپ نے اکٹھا کیا، کہاں گیا مال؟ آپ کو جہنم میں گرتے ہوئے بچائے گا؟ قبر میں جانے سے بچائے گا؟ کسی چیز سے آپ کو بچا نہیں سکتا وہ مال آپ کا. پھر آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، بے شک ہمارے ہی ذمے ہے راستہ دکھانا، یعنی کہ ہدایت دینا. کسی کو بھی گائیڈ کرنا جو ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم کبھی بھی اپنے اندر یہ ذہن میں نہ لے کے آئیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یا میں نے فلاں بندی کو میں اپنے ساتھ لے کے آئی تھی، اس کو میں نے اس طرف لے کے آئی کہ آئیں آپ قرآن شروع کریں. اس میں آپ صرف ایک کوشش کر سکتے ہیں، آپ صرف ان کو بلا سکتے ہیں، لیکن آگے ان کو گائیڈ نہیں کر سکتے. گائیڈ ان کو جو کرتا ہے نا وہ صرف اللہ کی ذات، اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں اس بندے کو کہ اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور وہ بندہ آ جاتا ہے. پھر آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور بے شک ہمارے ہی لیے ہے آخرت اور دنیا، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. تو بتانے کا مقصد یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم دا باس، میں ہی ماسٹر ہوں آخرت کے دن کا بھی اور اس دنیا کا بھی. تو اب میں چونکہ مالک ہوں تو اب تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ دنیا مانگتے ہو یا آخرت مانگتے ہو؟ جو بھی تم مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہی دے دیں گے. اس سے ایک بڑی خوبصورت وہ دعا بھی مجھے یاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت جز سیکنڈ میں ہے. ہم وہ دعا پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہم آپ سے کیا دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں. اسی دعا سے تھوڑی سی ایک ہی میرا خیال آیت پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں صرف دنیا کی بھلائی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں اس کو میں دنیا دے دیتا ہوں. دیتا اللہ سب کو ہے کیونکہ اللہ تو سب کی دعائیں قبول کرتے ہیں. تو اگر آپ دنیا مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو دنیا دے دیتا ہے، آپ اللہ سے آخرت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت بھی دیتا ہے پلس دنیا بھی دے دیتا ہے. تو آپ اگر آپ نہیں بھی مانگتے نا دنیا، آپ صرف آخرت ہی مانگے تو اللہ آخرت کے ساتھ آپ کی دنیا بھی بہتر کر دیتے ہیں، دونوں مل جاتی ہیں اس کو. لیکن جس کے بارے میں نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں جس کے کہا کہ جو صرف دنیا مانگتا ہے، پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، وہ اس کو پھر دنیا میں ہی پورا کر دوں گا. بس اس نے جو دنیا مانگی تھی اس کو دنیا ہی ملتی ہے اور پھر یہیں پہ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے، پھر آگے آخرت میں کوئی حصہ اس کا نہیں ہوگا. تو اسی لیے یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا میں سے یہ دعا تھی. کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعائیں مانگا کرتے تھے، دو دعائیں تھیں. ایک یہ دعا تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دوسری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت زیادہ کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو ثابت قدمی عطا کر دے اپنے دین پہ، کہ میں اس دین پر ثابت قدم رہوں. کیونکہ دیکھیں ہمیں اپنا وقت کا کچھ نہیں پتا. آج اگر ہم اس دین پہ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ آخری وقت میں ہماری کیا حالت ہوگی، مرنے سے پہلے ہم کس راستے کی طرف چل پڑیں. اللہ نہ کرے دماغ پھر جاتے ہیں. آپ نے بہت سے لوگوں کا سنا ہوگا کہ اچھے خاصے وہ اتنے زیادہ دین میں تھے، کچھ تھے، لیکن ایک دم سے بس کوئی ہوا، کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی آزمائش ایسی آ جاتی کہ بندے کا دماغ الٹ جاتا ہے. آپ ایک دم وہی اللہ سے باغی ہو جاتے ہیں، بدزن ہو جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بس میں تو نکل گیا، میں نہیں ہوں، اب مجھے اس پہ کرنا ہی نہیں، میرے ساتھ یہ کچھ ہو گیا
تو اللہ سے ہر وقت اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، اللہ تعالیٰ اینڈ اچھا کرنا ہم لوگوں کا. اور اتنی امپورٹنٹ یہ دعا ہے کہ جب سے پھر میں نے یہ دونوں دعائیں سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوشش کرتی ہوں کہ میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ تھی ہماری بھی فیوریٹ ہے. کیونکہ ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے ان چیزوں کو، ہم تو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم واقعی چل سکیں اس طرح سے کہ بالکل ان کو کاپی کر سکیں. تو اس کو آپ اپنے سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں دعاؤں کو. پھر آپ اس کو جو تشہد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کوشش کیا کریں اپنی ساری دعائیں جو ہیں اپنے سجدوں میں اور تشہد میں پڑھ لیں. تو اس کے بعد آپ جب سلام پھیرتے ہیں تو آپ کو دعا کی بعد میں رہتی ہی نہیں، کیونکہ آپ نے ساری دعائیں آلریڈی مانگ چکے ہوتے ہیں. اور نماز کے اندر جو دعا ہم مانگتے ہیں اس کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے اس میں. اور جو دعا آپ سجدے میں مانگتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب اگر انسان کی جو حالت ہوتی ہے نا اللہ کے ساتھ، سجدے کی حالت ہوتی ہے. اور دوسری وہ حالت جو ہوتی ہے سجدے کی، سب سے وہ ہوتی ہے آپ کی موسٹ ہمبل پوزیشن، عاجزی، بہت زیادہ عاجزی جو ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں انسان کس کے آگے جب سر زمین پہ، اپنی پیشانی زمین پہ لگا دے تو کیا چیز شو کرتی کہ آپ بالکل گر گئے، اس کے آگے جھک گئے. اسی لیے اللہ کو یہ پوزیشن بہت پسند ہے. اس موقع کو ضائع نہ کریں، اپنے سجدوں میں دعائیں مانگیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں آیت 14 میں. اچھا تھوڑا سا یہ اس کا میں نے یہ آپ کو معنی نہیں بتایا. اب تو ویسے آپ کو ٹرانسلیشن میں تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ آخرت کے معنی تو ہمیں پتہ ہے کہ آخرت کا دن جو ہے، آخرت کی زندگی، اور اس کے معنی آخری چیز بھی ہوتے ہیں، آخری شے، اینڈنگ، کوئی بھی اینڈنگ چیز جو ہوتی ہے. اسی طرح اولا، اولا اول سے، اول ہوتا ہے پہلا، تو اولا پہلی کی زندگی یا پہلی والی چیز. تو پہلی زندگی کیا ہوتی ہے کمپیریزن ٹو ایک پہلی کی زندگی، ایک بعد کی زندگی. پہلی کی زندگی ہوگی دنیا کی، اور جو بعد کی زندگی ہوتی ہے وہ آخرت کی. تو آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس ہم نے خبردار کیا یا ہم خبردار کرتے ہیں تم کو نارن تلظا. نارن آگ ہوتا ہے، اور تلظا کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو، بلیزنگ فائر، بہت بڑی جیسے ہوتی ہے، بہت زیادہ بھڑکتی ہوئی جو آگ ہوتی ہے وہ. انذر جو ہے انذار سے ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ برے کام کی نتائج سے خبردار کرنا، ایسا ڈرانا جس میں خیر خواہی بھی ہوتی ہے ساتھ میں، کہ آپ کسی کو ڈرائیں، اس طرح نہیں ڈرانا دھمکانا جیسے یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا. ایک ڈرانا وہ ہوتا ہے جب خیر خواہی کے ساتھ ڈرانا ہوتا ہے نا، تو آپ بندے کو کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا، نتائج بتانا اس کو، کہ اس کے نتائج سے خبردار کرنا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں دیکھیں اس کا آخر اچھا نہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ کسی کو بتاتے ہیں تو وہ انذار کے اندر آ جاتی ہیں. یہ جو لظہ کا ورڈ ہے نا یہاں پہ، اس کے یہ کہتے ہیں کہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ نارن تلظا. تو یہ تلظا جو ہے جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور معنی اس کے کیا ہوتے ہیں؟ بھڑک کر جلنا. ایک تو سمپل جلنا ہوتا ہے، ایک اس میں بھڑکنا بھی. کیسے مثال آپ دیکھ لیں اس کی، جیسے ایسی مثال کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ جو گاؤں وغیرہ میں چولہے جلاتے تھے نا، تو اس میں لکڑیاں لگا کر اس میں آگ جلاتے تھے. تو جب آگ کو بجھنے لگتی تھی تو پھر کیا کرتے تھے؟ وہ ایک پائپ سا ہوتا تھا میٹل کا، پھر اس کے ساتھ اس کو اس میں بلو کرتے تھے نا. جب اس میں بلو کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ آگ ایک دم سے پھر سے بھڑک اٹھتی تھی. اور یا کبھی آپ دیکھیں کہ بھڑک کر جلنے والی آگ. تو میں اس کا آپ کو یہی پھر بتا رہی تھی کہ اسی طرح آگ جب کبھی آپ دیکھیں کہ کوئلے ہوتے ہیں، ہلکی ہلکی آگ جل رہی ہوتی، لیکن اس کے اوپر وہ جو فلوئڈ ہوتا ہے نا، وہ جو ہم کوئلوں کو جلانے کے لیے یوز کرتے ہیں، تو ایک دم سے کیا ہوتا ہے، وہ آگ بہت تیز ہو جاتی ہے. یا آپ الکوہل بھی ہوتا ہے، الکوہل بھی دیکھیں کسی چیز کے اوپر آپ ڈالیں تو یہ آگ جو ہوتی ہے بہت تیزی سے بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کی آگ جو ہوگی جہنم کی، ایسے وہ بلیزنگ فائر ہوگی، اتنی زیادہ بھڑکتی ہوئی. اب یہ کسی کے لیے تو ہوگی نا. اللہ تعالیٰ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم خبردار کرتے ہیں.
تم کو دہکتی آگ سے. کون ہے یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں بتا رہے ہیں، نہیں 15 میں، سوری 15 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں داخل ہوگا اس میں، نہیں جلے گا اس آگ میں مگر وہ جو سب سے زیادہ بدبخت ہوگا، بدقسمت ہوگا. اور کون ہوگا بدقسمت قیامت کے دن؟ وہی بندہ جو جہنم میں جائے گا. کیونکہ جو جنت میں چلا گیا تو وہ تو خوش قسمتی ہو گئی نا بہت بڑی انسان کی کہ وہ جنت میں چلا گیا. لیکن جو بدبخت، وہی بدبخت ہی ہوگا کہ جو اپنے آپ کو جنت میں نہ لے جا سکا، اور اینڈ ریزلٹ اس کا جو ہو گیا اور جہنم. تو جو یہ ورڈ ہے نا اشقا، اشقا کہتے ہیں بدبختی کو، بدقسمت، بدبخت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدبخت کون ہوگا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اس کا، آیت نمبر 16 میں، وہ جس نے جھٹلا دیا اور منہ پھیر گیا، منہ موڑ لیا. تو کس نے جس نے جھٹلایا کس چیز کو؟ جو کذبہ یہاں پہ ہے کہ جھٹلا دیا اس نے خیر کو، اس دین کو، اللہ کا دین جو ہے اس کو جھٹلا دیا، اور منہ موڑ گیا، نیکی سے منہ موڑ گیا، بھلائی سے منہ موڑ گیا، دین سے، اللہ کی شریعت سے منہ موڑ گیا. تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ بھڑکتی ہوئی آگ، بلیزنگ فائر، اس کا اینڈ ہوگا اس بندے کا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا، اور عنقریب بچا لیا جائے گا اس سے. اس سے کس سے؟ پچھلی چیز جو ہم نے پڑھی تھی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیا جائے گا. کون؟ الاتقا، وہ جو بہت بڑا پرہیزگار ہوگا، جو متقی پرہیزگار ہوگا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کے رکھے گا اس دنیا کی زندگی میں، وہ بندے کو اللہ تعالیٰ اس آگ سے بچا لیں گے. اور اب آگے اس بندے کی اللہ تعالیٰ کچھ خصوصیات بتا رہے ہیں کہ یہ خالی ایسے متقی نہیں ہوں گے کہ چلیں وہ تو ہے کہ وہ گناہوں سے بچتے تھے، ساری زندگی پھونک پھونک کے قدم رکھتے رہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسے ہماری چیزیں کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، بلکہ یہ کچھ اور بھی کام کرتے ہیں، کوئی اور کوالٹیز بھی ان لوگوں کی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 18 میں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں الذی یؤتی مالہ، یہ وہ بندہ ہے جو اپنا مال لگاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے. اور کس لیے کرتا ہے؟ یتزکا، تاکہ پاک ہو جائے. جو دیتا ہے اپنا مال جہاں دینا چاہیے کہ وہ پاک ہو جائے. تو اب اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں انسان مال جو ہے نا وہ آپ کو پاک کر دیتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے. ہم دیتے ہیں نا زکوٰۃ، اب آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، تو جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کی جو زکوٰۃ کا جو پورشن ہوتا ہے تو یہ آپ کے بقیہ مال کو پاک کر دیتا ہے، بچا لیتا ہے اس کو. اسی طرح انسان جب مال اپنا نکالتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پاک کر دیتا ہے. صدقہ، مال دینا کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہو گیا نا، صدقہ کرنا، مال نکالنا. تو صدقہ بھی دیکھیں انسان کو کیا گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. زکوٰۃ جیسے مال کو پاک کر دیتی ہے. تو مال خرچ کرنے کا مقصد انسان کا جو ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، نہ کہ کسی پر احسان جتلانا. ہم کیا کرتے ہیں سم ٹائم کہ ہم اگر کسی پہ خرچ بھی کرتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں ہم اس بندے پہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں ہم اس کو مال دے کے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ نہیں، وہ مال اس ریزن سے خرچ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی صفائی کر سکے، کسی پہ احسان کرنے کے لیے نہیں. یعنی کہ آپ اپنے فائدے کے لیے مال لگا رہے ہیں جو خرچ کر رہے ہیں. آگے والی جو اچھا یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 17 سے 21 کی آیات جو ہیں، یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق ہیں. 17 سے 21 تک کی آیات جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اتنی تھیں آیات. تو جو آیت نمبر 19 ہے، تو آیت نمبر 19 میں کہا جا رہا ہے اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے اس کے پاس کوئی بھی نعمت کہ وہ بدلہ دیا جائے. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اس پر
کسی انسان نے اس پر ایسا احسان نہیں کیا ہو جو وہ اس پہ مال خرچ کر رہا ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو میں واقعہ تھوڑا سا ان کا وہ بتا دیتی ہوں، تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا اس آیت کو. تو اصل میں حضرت ابو بکر صدیق بہت رچ تھے، اور بہت ہی ان کا دل بھی بہت نرم دل تھا، امیر بہت تھے. تو وہ کیا کرتے تھے، جب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس کے بعد میں وہ جو، کیونکہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، غلام ہوتے تھے بہت سارے، سلیوری واز ویری کامن. تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے، یہ جو لوگ اسلام لے آتے تھے تو مسلمان جو غلام ہوتے تھے ان کو نا آزاد کرتے تھے. بہت زیادہ غلام انہوں نے آزاد کیے، لیکن ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ نا ایسے غلاموں کو آزاد کرتے تھے جیسے جو بہت بوڑھے ہوتے تھے، بہت ہی کمزور، بیمار، اس طرح کے جو ہوتے تھے ان کو لے کے آزاد کرتے تھے. تو ان کے جو ابو تھے، ان کے جو فادر تھے، اس نے کہا کہ آپ دیکھیں، آپ غلام تو آزاد کرتے ہی ہیں، تو اگر آپ یہ کمزور لاچار قسم کے غلاموں کو آزاد کرنے کی بجائے آپ کسی ایک جوان اور ایک جیسے سخت جان ہٹا کٹا، ایک مطلب ایک مضبوط انسان غلام کو آزاد کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا کہ وہ آپ کے آگے کام بھی آ سکے گا. تو حضرت ابو بکر نے آگے سے کیا کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا. اگر میں ان کو آزاد کر رہا ہوں نا، تو میں اس لیے آزاد نہیں کر رہا کہ مجھے ان سے ان ریٹرن کچھ چاہیے، مجھے ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں کہ وہ بندہ جو ہے، یہ والی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 18 میں بھی دیکھیں کہ وہ مال اپنا اس لیے صرف دیتا ہے تاکہ وہ اس سے پاکیزگی اختیار کرے. اور اگلی آیت 19 میں کہ نہیں اس کا کسی پہ کوئی احسان، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق پہ کسی نے کوئی احسان نہیں کیا تھا. ان جو غلاموں کو آزاد کر رہے تھے، ان غلاموں نے تو ان پہ کوئی احسان نہیں کیا تھا کہ جس کے بدلے کے طور پہ وہ ان کو آزاد کر رہے ہوں. تو مطلب مین بتانے کا کیا ہے کہ وہ جب اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کسی بندے پہ اپنا مال لگاتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھ کے نہیں لگاتے تھے کہ اس نے فلاں ٹائم پہ میری مدد کی تھی، اس نے میرے اوپر اپنا مال خرچ کیا تھا، تو آج میں اس لیے اس پہ اپنا مال خرچ کر رہا ہوں. کیونکہ مال خرچ کرنا بھی آپ دیکھیں دو طرح کا ہوتا ہے. جب ہم خرچ کرتے ہیں، ایک تو مال وہ ہوتا ہے جب ہم دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، ہم عدلے کا بدلہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ جب دیکھیں ہم کسی کے گھر گئے، اس نے ہمیں گفٹ دیا، اب آپ نیکسٹ ٹائم آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں اب یہ میرے گھر آئے گی تو مجھے بھی اسے دینا ہے کیونکہ اس نے مجھے دیا تھا. کسی نے آپ کو پیسے دیے، اب وہ آپ کو ہوتا ہے کہ اس نے مجھے پیسے دیے تھے، اب اس کو تو مجھے دینے ہی دینے ہیں. تو وہ عدلے کا بدلہ ہو گیا، اس میں آپ کے اوپر احسان ہے اس بندے کا جس نے آپ کو پہلے دیا تھا. ایک مال وہ خرچ کرنا ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایسی جگہ، ایسے بندے پہ مال خرچ کریں کہ جہاں سے آپ کو توقع نہ ہو واپس ملنے کی، کہ آپ نے ایسی جیسے رینڈملی کو بندہ آپ نے کسی کو دے دیا، آپ کسی کے چلے گئے پارٹی میں، آپ جانتے نہیں، تو آپ کو پتا آپ کی دوبارہ کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن اس کے اوپر آپ نے خرچہ اس نیت سے، اور آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کو واپس نہیں ملے گا. یا آپ کسی کی مدد کبھی کرتے ہیں اور اس بندے کو آپ جانتے بھی نہیں، لیکن آپ کو بس پتا چلا کہ وہ بندہ اس وقت مصیبت میں ہے، ہوم لیس ہے، یہ ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہاں مجھے واپس تو نہیں ملنا لیکن میں کر رہا ہوں. کیوں؟ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت میں بتایا ہے کیوں کرتے ہیں وہ یہ سب کام. یہ دوسرے والی چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ ایسی جگہ مال لگاتے ہیں جہاں سے مال ملنے کی امید نہیں ہوتی، کیونکہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور وہ رب جو بہت اونچا ہے، سب سے بلند ہے، اس رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ مال اپنا لگاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. شاید میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، چلو میں یہ کام کر لوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اب یہ کر لیتی ہوں، اس سے اللہ راضی ہو جائے. اس طرح کی جو کوششیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آگے اس کے لیے کیا جواب دیتے ہیں، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب ضرور وہ راضی ہوگا.
تو جو یہ کام کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا اللہ ضرور اس سے راضی ہو جائے گا، کہ پھر اللہ بھی راضی ہوگا، اور پھر دوسرا معنی اس کی بھی کہ وہ بندہ بھی راضی ہوگا، کہ وہ بندہ بھی راضی ہو جائے گا اس چیز سے کہ جو اللہ اسے دے گا آخرت میں، اللہ جو اس کو اجر عطا کرے گا جب وہ بندہ اپنے اس کام کا اجر دیکھے گا اس دن کہ اللہ نے مجھے اتنا اجر اس چیز کا دیا، تو وہ بندہ تو آٹومیٹکلی راضی ہو جائے گا۔ تو دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ بھی راضی ہوگا اور وہ بندہ بھی راضی ہو جائے گا۔ بڑی امپورٹنٹ سورہ تھی یہ، تو تھوڑا سا اس کو ہم دوبارہ سے ایک ریکیپ اس کا دیکھ لیتے ہیں، مین چیزیں، کیونکہ اس میں ظاہر ڈفرینٹ ٹاپک سے تھے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز ہم نے دیکھی تھی اس سورہ میں کیا تھی؟ رات دیکھا اور دن دیکھا، کہ رات آتی ہے دن آتا ہے، دونوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ رات کو یہاں پہ جو بتایا گیا نا، یہ ایک سمبولک چیز ہے۔ رات کو گناہوں کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی کہ گناہ، شرک، کفر، جہالت، یہ ساری چیزیں رات میں آ جاتی ہیں۔ دن کے اندر ایک تو دن ایکچوئل فزیکل دن، جو آپ کے کام معاش اکٹھا کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ نکلتے ہیں اپنے کام کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں۔ دوسرا دن روشنی، نور، نیکی، دین، یہ ساری چیزیں، دین اسلام، یہ بھی تو روشنی ہے نا، دن ہے، کیونکہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ پھر آگے کا ٹاپک، پھر نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ مرد اور عورت دونوں میں فرق ہے، اور اسی طرح ان کی کوششیں بھی فرق ہیں۔ مرد عورت کے مزاج بھی فرق ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عورتوں کا ٹیمپرامنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، مردوں کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ آدمیوں کو کچھ اور چیزوں پہ غصہ آتا ہے، عورتوں کو کچھ اور چیزوں پہ غصہ آتا ہے۔ اسی طرح جو باتیں عورتوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ مردوں کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ جیسے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، مرد بعض اوقات نہیں ہوتے، وہ زیادہ بڑی سے بڑی چیز ایزیلی ہینڈل کر لیتے ہیں۔ تو یہی ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کا اسٹرانگ بنایا ہے، کیونکہ اگر وہ بھی عورتوں کی طرح کمزور دل ہوتے تو ان کے لیے باہر نکل کے کام کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا، کیونکہ وہ تو ہر وقت باہر دیکھیں گے، اس کو دیکھ کے دل پریشان، اس کو دیکھ کے دل پریشان، تو کام کیا کرنا ہے انہوں نے؟ اب ہمارا بھی تو ہوتا ہے نا، عورتیں ہیں گھر میں بیٹھی ہیں، کسی کو روتا دیکھتے ہیں ہم بھی رونا شروع کر دیتے، رونا آ جاتا ہے۔ اور نہیں تو آپ دیکھیں سم ٹائم کوئی ٹی وی پہ کوئی پروگرام آپ نے ایسا دیکھ لیا کہ اس میں روتا دیکھ لیا، کسی کو کوئی ٹریجڈی دیکھ لی تو اس پہ آپ بھی بیٹھے، ساتھ ساتھ آپ بھی رو رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں آپ کے گھر میں کچھ ہو گیا، اللہ رحم کرے۔ تو عورتوں کی جو ہوتی ہے نا، اللہ نے ایک نیچرلی ڈفرینٹ ہے، آدمی ڈفرینٹ ہے۔ تو اگر ہم آج کل ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں نا کہ مرد عورت برابر ہے، مرد عورت پر، آپ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے مرد عورت کو نہیں برابر بنایا، ان کا باڈی بھی تو ڈفرینٹ ہے، تو وہ بھی تو برابر نہیں ہے۔ آپ کا باڈی ڈفرینٹ ہے، ان کا ڈفرینٹ ہے۔ آپ کے باڈی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر پردہ لازم کیا ہے۔ مردوں کو نہیں ہے ایسی چیز کہ وہ پردہ کر کے جائیں، گھونگھٹ نکال کے جائیں، عبائے پہن کے جائیں۔ عورتوں کو کیے گئے، کیونکہ عورتوں کا باڈی ایسا ہے، عورتوں کے باڈی میں اللہ نے اٹریکشن ڈالی ہے مردوں کے لیے۔ اور اسی طرح جو عورتیں بھی ہیں، عورتیں عورتوں میں ڈفرینٹ ہیں۔ ہر عورت کا مزاج دوسری عورت سے فرق ہے، ہر عورت کی کوشش دوسری عورت سے فرق ہے، اور یہی ٹیسٹ ہے ہمارا، ٹیسٹ اسی چیز میں کہ آپ دیکھیں بعض اوقات آپ کی دوستیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ آپ کی کچھ چیزیں ملتی بھی ہیں، کچھ نہیں بھی ملتی، اور خالی دوستیں نہ بھی ہوں، آپ کے گھر کے اندر ہی دیکھ لیں، آپ کے کچھ بہن بھائی ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہے، کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ سسرال میں آپ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان لاز ہیں، اس میں سے کوئی آپ کے ساتھ اچھے ہیں، کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ تو نہیں ہوتا کہ میری جن کے ساتھ تو اچھی ہے ان کے ساتھ تو میں بہت اچھی لیکس لے، جن کے ساتھ نہیں آپ ان کو سائڈ پہ کر دیتے۔ آپ کو سب کو ایکولی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اب ایک آپ کے ان لاز میں ایک بندہ برا ہے، آپ کی چلیں آپ کہہ لیں کہ سسٹر ان لا ہے، کوئی نند ہیں آپ کی بری ہیں، تو آپ نے یہ تو نہیں ہوگا کہ اس سے آپ تعلق ختم کر دیں، باقیوں سے آپ کو اس کو بھی ساتھ ہی لے کے چلنا ہوگا۔ اسی طرح آپ کی اپنی فیملی کے اندر لوگ ہیں، تو یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے اچھے برے آپ کے ساتھ میچ کرتے ہوں نہ کرتے ہوں، اسٹل یو ہیو ٹو بی ود them۔ ہم کٹ آف نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ، تو اسی میں ہمارا ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں یہی کہتے ہیں کہ اور ہم نے ہر بندے کو دوسرے کے لیے فتنہ بنایا ہے، فتنہ مین آزمائش بنایا ہوا ہے، کہ ہر بندہ آپ کے لیے آزمائش ہے، جو آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے آپ کے گھر میں وہ بھی آپ کی آزمائش ہوتی ہے، اور آپ اس کے لیے آزمائش ہوتے ہیں ایٹ the same ٹائم۔ ان سارے اختلافات کے باوجود بھی دیکھیں ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے،
کسی کے ساتھ کٹ آف نہیں کرنا۔ پھر ہم نے اس سورہ میں اور کیا چیز دیکھی کہ بخل جو ہوتا ہے اس کی مذمت کی گئی کہ انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ بخیل ہوگا تو ظاہر ہے بخل کرے گا تو جہنم میں جائے گا وہ بھی۔ سٹنجی ہونا، اپنے مال کو سنبھال کے رکھنا، یہ بخل وہ اس چیز میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا بخل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ بخل وہ بندہ جو ایسا جو مال اپنا اس جگہ نہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آپ بخیل کہیں گے۔ کہ جس جگہ ضرورت ہے، جیسے دیکھیں کہ اس میں آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے ہسبینڈ ہی کماتے ہیں نا، تو اگر شوہر اپنا مال اپنی بیوی کی بیسک ضروریات پہ نہیں لگاتا، اپنے بچوں کی جو ان کی نشو و نما کے لیے چیزیں ضروری ہیں وہاں پہ مال خرچ نہیں کرا تو وہ بخیل ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں نہ خرچے، مال ہے خرچ کرتا ہے، بہت خرچ کرتا ہے، ادھر ادھر باہر جائے گا، سٹوروں پہ جائیں گے آپ ہزاروں کے حساب سے لٹا دیں گے، آن لائن شاپنگ کریں گے، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے گی تو آپ اللہ کی راہ میں مال ایک بھی نہیں دے سکتے، وہ بندہ بخیل ہے۔ تو اس سے مذمت کی گئی کہ اس سے آپ نے بچنا ہے۔ پھر ایک اور اللہ نے ہمیں کیا چیز بتائی کہ آپ کا مال جس کے پیچھے ہم دنیا میں پاگل ہو جاتے ہیں، مال مال مال، میں یہ اور تھوڑا اور مال اکٹھا کر لوں، تھوڑی اور دولت بنا لوں، ایک سٹور ہے تو دوسرا سٹور کھول لوں، چلو اب یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں، یہ مال آخرت میں کام نہیں آئے گا، کہیں پہ بھی یہ مال آپ کا آگے کام نہیں آئے گا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہدایت، گائیڈنس صرف اللہ کی طرف سے، اور اللہ اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ کا اذن ہوتا ہے، یا اس کو دیتا ہے جس کو خواہش ہوتی ہے، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے ہدایت کی، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو آگ میں جائیں گے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ آگ میں جو لوگ جائیں گے یہ وہ ہوں گے جو جھٹلاتے ہیں دین کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آگے کہ کیسے اب اس آگ سے اپنے آپ کو آپ بچا سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو آپ ایسے بچا سکتے ہیں کہ آپ اپنا مال خرچ کریں ایسی جگہ پہ جہاں سے آپ کو کوئی غرض نہ ہو، آپ کو کوئی لالچ نہ ہو کہ مجھے یہ واپس چاہیے ان ریٹرن۔ تو ایسی جگہ پہ اگر آپ مال لگائیں گی تو وہ مال آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ احسان کرنے کے لیے مت لگائیں کسی پہ، کیونکہ اس میں آپ کا کیا ہوگا، اگر آپ اس انٹینشن سے دے رہے ہیں نا کہ میں اسے دے رہی ہوں، کل کو یہ مجھے ضرورت پڑے گی تو یہ پھر میرے لیے فیور کرے گا، مجھے کہیں نہ کہیں سپورٹ کرے گا، اگر یہ آپ کی انٹینشن ہے تو پھر آپ کا مال بھی ضائع گیا اور آگے وہ چیز بھی نہ آپ کو ملی، جہنم کی آگ سے بھی نہ بچے اور وہ مال بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ وہ مال آپ کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ جو اتقا کا ورڈ ہے کہ اس کی کوالٹی، اتقا کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ وہی کوالٹی کہ کسی بھی طرح کے ریٹرن کی توقع نہیں کرنی آپ نے، اور بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی توقع کے اپنا مال خرچ کریں۔ تو پھر اس کا مطلب جب اگر ایسی جگہ پہ آپ کو یوز کرنا پڑے، کبھی مال لگانا پڑے، تو آپ کو خوشی خوشی دینا چاہیے، خوشی خوشی لگانا چاہیے کہ نہیں یہی وہ مال ہے جو مجھے جہنم سے بچا لے گا، باقی ساری کوئی چیز نہیں بچائے گی، لیکن جو میں نے یہ یہاں پہ اس کاز کے لیے دیا کہ مجھے آگے ان ریٹرن کچھ نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، وہی آپ سمجھ جائیں مال جو ہے وہ آپ کو بچائے گا آگے انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی زبردست سورہ تھی، اور ہر سورہ ہی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ بہت کچھ ہے اس سورہ میں، بہت کچھ ہے۔ اتنی سی ایک سورہ کوئی دیکھیں ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں، ان پر ہی عمل کر لیں، تو اس ایک سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی بتا دیا کہ دیکھیں کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوگا، کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور یہی نہیں ہے کہ ہمارا اینڈ ریزلٹ، اینڈ گول ہمارا یہی ہے نا بیسکلی، کہ آخرت میں ہمارا اینڈ کہاں ہوگا۔ تو یہ اگر اسی سورہ کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں، پڑھ لیں، تو انسان کی لائف بدلنی چاہیے۔ یہی پرپز ہے ہم لوگوں کا قرآن پڑھنے کا، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اس قرآن کے مطابق ڈھال سکیں۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں کا ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.